اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹنگ نہیں ہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین، اور ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اس حوالے سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر علی بھائی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، نوحہ والا ایشو چھوٹا ہے اصل میں، جو ہمیں شیعہ سے اختلاف ہے نا اس طرح کے مصائب کی ایکٹیویٹیز میں، ویسے تو میجر اختلاف تو عقیدہ امامت کے اوپر ہے جی، اس پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں۔ جو چھوٹی موٹی بدعات ہے نا ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحے کے اوپر نہیں ہے، اصل اختلاف ہے ماتم، چھریاں مارنے، زنجیریں مارنے کے اوپر ہے۔ جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندو تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو، مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح۔ اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں۔ یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ یقین کریں، میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے، تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے، تو وہ جی زنجیر، وہ چھریے مار کے زنجیر زنی کر کے ہے۔ تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں۔ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے، اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا، تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا۔ اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم۔ جی، تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل تھی۔ بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر، اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا، اور نمبر 4 نوحے کرنا۔ نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا۔ اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں، کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر۔ وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ، اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں، یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں، استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے۔ میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔
جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے زیادہ دلیر شخص ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی، مظلومیت کی نہیں، دلیری کی علامت ہے. ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا ہے. اور یہ تو نوحہ اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی عرض نہیں. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، سوگے حسین اور غم حسین میں فرق. ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے، غم حسین قیامت تک رہے گا. میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں، میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا. اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ، اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا. اور یہ مجھے پتا ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ حافظہ اللہ، آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی. اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے. یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے. ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے. سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں. میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں. اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں. نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے. اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں جی. اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں، اور صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہے جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں. تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، عرض کیا ہے. شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی، سنیوں کی بھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب، اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ. یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے. اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون دو ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو مجھے امید تھی. یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے. یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا، اور میت پہ ہے نا جی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے. یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، تعریفی کلمات میت کے اوپر. ہاں ایگزیجریشن نہ ہو، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی میت پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسہ دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ چکی، اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں. روئے حضور کی زندگی میں بھی، بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. لہٰذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے. اور میں سوگ حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں. اس میں دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ، وہ بھی 4 مہینہ 10 دن. غم حسین الگ چیز، غم حسین تو سنت ہے. اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں، حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی. فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول، قاتل حمزہ یا رسول.
वाशी तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि मुझे अपनी शक्ल ना दिखा, मुझे अपना चचा याद आता है। किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह सोग तो 3 दिन होता है, चचा को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। जी गज़वा ओहद 3 हिजरी में, फतेह मक्का 8 हिजरी में, आप 5 साल तक हमजा को नहीं भूले। हमजा को कैसे भूल सकते? हमजा भाई भी था हुजूर का, दूध पीता, चचा भी था। और मैं आज आपको एक बड़ी पॉइंट की बात करूं, अगर हुजूर की वफात के वक्त हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब जिंदा होते, खलीफा अव्वल उन्होंने बनना था। इसकी दलील ले लें, बुखारी और मुस्लिम की हदीस खोल के देखें, गज़वा बदर में मुसलमानों की फौज का सपर सलार कौन था? हमजा। ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना अली। और गज़वा ओहद में सैयदना हमजा। तो नबी इस्लाम को इसीलिए इन लोगों की कुर्बानियों का यानी दिल में था गम कि इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में आता है ना, अपनी वफात से 1 महीना पहले आपने शुहदाए ओहद पे दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी, 1 महीना पहले अपनी वफात से। और आपने वहाँ सहाबा को खुतबा दिया, में फरमाया कि मैं तुम्हारा पेश रो हूँ, मेरा मिंबर इस वक्त हौज़े कौसर पे लगा हुआ है, देखना मुझे अपने बाद तुमसे ये खतरा नहीं है कि तुम मेरे बाद दोबारा से बुत परस्ती शुरू करता, लेकिन मुझे डर है कि दुनिया के खजाने तुम्हारे पे खोल दिए जाएंगे, फिर तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से कत्ल व गारत में मुब्तला होकर तबाह व बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग हो गए। क्योंकि हुजूर ने बताया कि यहाँ पे वो लोग दफन है जिनकी कुर्बानियों का फल तुम खाओगे। यार हमजा ने तो फल नहीं खाया ना रोमन और पर्शियन एम्पायर का। जी सैयदना यासिर और सैयदा सुमैया ने तो फल नहीं चखा ना, उन्होंने तो इस्लाम में मुश्किल वक्त गुजार के तो तकलीफें सह के दुनिया से चले गए ना, फल तो बाद वाले लोगों ने चखे हैं ना। तो हुजूर ने इसलिए कब्रिस्तान में खुतबा दिया था, देखना कि मेरे बाद ऐसे मामलात हो जाएंगे। तो वो बुखारी के हदीस में आता है कि आपने फरमाया मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी। पूरी जिंदगी वाशी हुजूर के सामने नहीं आया। फिर अल्लाह ने उस पर करम किया कि जब मुसलमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया तो उसका कत्ल भी वाशी के हाथों हुआ। तो वो कहा करते थे कि मैंने इस्लाम के बेहतरीन शख्स को कत्ल किया, बहुत बड़ा जुर्म था, अल्लाह ने कंपनसेशन मेरी कर दी कि मैंने इस्लाम के बदतरीन दुश्मन को भी मैंने ही कत्ल किया है, मुसलमा कज़ाब को, जिसने झूठे दावा नबूवत किया था। नबी इस्लाम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम है, इसके बावजूद कह रहे हैं वाशी मुझे शक्ल नहीं दिखानी। अच्छा मुझे बताएं, इंसान को अपने चचा से ज्यादा मोहब्बत होती है अपनी औलाद से? चचा के कातलों की शक्ल हुजूर देखना ना चाहें, और हुजूर की औलाद को जिन्होंने कत्ल किया है उनके आप कसीदे पढ़ते हैं, उनके साथ तो वही होना है, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बाद, बुखारी मुस्लिम में, दूर करो इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदला। ये तो हौज़े कौसर पे जाके पता चलेगा। तो मैंने इसमें बोला था कि सोगे हमजा खत्म हो चुका था, गमे हमजा बाकी था। वो हुजूर की जिंदगी में उनके साथ गम परमानेंटली अटैच है। और सर इसको तो छोड़ दें, सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं हुजूर की बीवियों में सबसे ज्यादा जिससे रश्क हसद करती थी ना, वो खतीजा था। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कोई बकरी भी ज़बह करते तो हज़रत खतीजा की सहेलियों को भिजवाया करते थे उनकी वफात के बाद। तो मैं कहा करती थी या रसूलल्लाह जैसी खतीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। आप फरमाया उसने मेरा उस वक्त साथ दिए जब मेरे साथ कोई नहीं था, अपने माल के जरिए, अपनी कुर्बानियों के जरिए। तो सर गम तो कभी नहीं खत्म हो सकता। आप गमे हुसैन को खत्म करना चाहते हैं, करके बताएं जनाब। 900 साल तक मिंबर आपके कब्जे में रहे हैं, तीनों बराज़म आपके कब्जे में रहे हैं, लेकिन आप आले उमैया और आले अब्बास की बदमाशियों को छुपा नहीं सके। आज हर तरफ हुसैन हुसैन ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारी वीडियो से पहले क्या हाल था, अब तो सब लोग कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। अब तो कह रहे हैं खुदा के लिए यजीद से हमें लानते करवा लें, यजीद के अब्बा जी को छोड़ दें। अब हाथ पांव पकड़ने पे आ गए हैं। अब यजीद तो डिस्कस होना ही बंद हो गया है, क्योंकि हमने बताया कि असल बंदा कौन है, असल मसला क्या है, टूटी कमंद कहाँ। तो गमे हुसैन बाकी है। मुस्नद अहमद में हदीस है, गमे हुसैन हुजूर ने जिंदगी में भी किया है। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ, आपने हुसैन इब्न अली को गोद में उठाया, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये आपकी हालत किसने की है? और ये हदीस स्टार्ट कहाँ से होती है? मौला अली जो है वो जंग नहरवान के लिए जा रहे होते हैं, नैनवा नामी जगह पे, सही हदीस है मुस्नद अहमद की। तो आप ना वहां कहते हैं इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना। तो साथी पूछता है कि हजरत अली आप किससे बातें कर रहे हैं? तो हजरत अली हजरत हुसैन से बातें कर रहे होते हैं, हालांकि हुसैन साथ नहीं थे, लेकिन एक नारे के तौर पे कि मेरे बच्चे सब्र कर रहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे हुजूर की एक हदीस याद आई है, क्योंकि इसी जगह के बारे में नबी इस्लाम ने मुझे बताया था। एक दिन मैं आपके घर दाखिल हुआ, हुसैन इब्न अली को गोद में उठाया, मैं छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, आप रो रहे हैं। मैंने पूछा या रसूलल्लाह आपको किसने गमगीन किया? तो फरमाया अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी फरात के किनारे, और मेरी ख्वाहिश पे जिब्रील ने यूं हाथ मार के मुझे करबला की सुर्ख मट्टी भी दिखाई, जिसकी वजह से मैं गमजदा हो गया और मेरे आंसू निकले। अभी वाकया हुआ नहीं है, वाकया होना है 50 साल बाद, गमे हुसैन पहले है।
اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ بھی مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی. شیخ البانی، شیخ زبیر علی دونوں نے صحیح کہا ہے، اہل حدیث بھی صحیح مان لیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں، جیسے مشقت کے آثار ہیں. آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی. یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے، ایک تمثیلاً دکھایا. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی. نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی. ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں. فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں. تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کرے. اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا. اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سر وہ کلائمیکس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا. اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ. کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کہ اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے. اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الى حبک. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں. وترک المنکرات، اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں. وحب المساکین، اور مسکینوں کی محبت. یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی آپ نے اس کو دعا بنا لیا. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لے. لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے. نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر. اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ. پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت اس سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے. یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر. ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی رسول اللہ فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ان کے یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں. تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے. اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ تھی، ربی اعنی اور اللہم اعنی، دونوں الفاظ سنت سے ساتھ. تو یہ دعا کی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو. لو جی میں نے تو اس سنت پہ کئی دفعہ عمل کیا، آج پھر عمل کر لیا ہے. دوسروں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ دعا سب 748 مشکات شریف میں سے حدیث ڈاؤن لوڈ کریں، بلکہ یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی نا یہ اس کا پورشن بنا کے نا وہ نکال کے لوگوں کو بھیجیں کہ دعا یاد کریں ترجمے سمیت. تو میں تو الحمدللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام حالت میں بھی مانگے اور نماز کے تشہد میں بھی یہ دعا مانگا کریں
کئی دعاؤں کو یہ دعا کور کرتی ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے یاد کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. پھر امام مشکات والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے, اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کا نمبر مشکات میں 748 ہے اور مسند احمد میں جلد 5 حدیث اور صفحہ نمبر 243 پہ 22,465 ہے. ترمذی میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی 3235 ترمذی کے اندر. تو یہ وہ جو پروگرام اٹینڈ کیے 60 پلس ان کی ایج تھی تو ان کا دماغ کھل گیا. پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی, لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی. اور نمازی پکے, اذان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے. تو ان کی اولاد بھی کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں, لیکن ہدایت تو اللہ کی. پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا, اس کی وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع. ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں, صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کر کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے. پمفلٹ پڑھنے شروع کیے. اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے, آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے, مسجد کا بانی ہے, اگنور کرو, چندہ بھی آ رہا ہے اگنور کرو. پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا. جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالے. مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی صحابہ کاف کا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اندازہ کرو, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے, آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں کنویں کا پانی پاک نہیں. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں, علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں, علماء سو کی بات کر رہے ہیں, ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے, احادیث کی شروحات سے, تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کا حوالہ دیں, ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں دیں. جمعہ پڑھا رہا ہے, حوالہ اگلے جمعے. سورۃ الکہف قرآن میں موجود ہے. انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے, کتے کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ آگے کہاں نہیں ہے. میں نے کہا آپ سورۃ الکہف پڑھ کے دیکھ لیں, پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے. پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے کے اوپر ہے. اس میں کتے کا بھی ذکر ہے, اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے, اس کے روب دار ہونے کا بھی ذکر ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے. ان کا جی کانفیڈنٹ ہے. میں نے کہا آپ قرآن خود, انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا. وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر ٹھیک ہے, ان کو سمجھ آ گیا کہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں, لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. 70 پلس ان کی ایج ہے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, صرف وہ جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. تو وہ کئی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغہ شروع کر دی ہے, یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے, آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں, پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں, حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں, اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں, یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں, اور بھی چیزیں ہیں سر. سلمان علیہ السلام کا حدود وہ تو نہیں پڑھا, اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا, وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو, سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا, اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے. جنت ساڑھے ابا جی دی سیدنا آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے. اصحاب الکہف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز, پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہو, تبع تابعین میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دی, لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے, عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار, اور لونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال جو قرآن میں سورۃ الکہف ہے. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چلتا ہے. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور, 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے,
اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی آج چل رہا ہے 2019 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی, چند. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے آتنا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نہیں. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگ تک پہنچے, ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور, لاکھوں مسجدیں, لاکھوں علماء. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں, اپنی تشہد کی دعاؤں میں, عام دعاؤں میں یہ دعا